وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کرتے جسے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو بھی اہل کفر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے شدت استکبار کو ایک محسوس مثال کے ذریعے واضح کیا ہے کہ کفر میں ان کی سختی کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے رسول پر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کر دے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر جان لیں کہ یہ واقعی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب ہے، تو بھی کبر و عناد میں آ کر یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار دے؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محسوس دلائل کو دیکھ لینے کے باوجود ان کا یہ استکبار ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے ان کے بارے میں سورہ حجر آیات 14-15 میں فرمایا ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں متوالی ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور سورہ طور آیت 44 میں فرمایا ہے، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہیں۔ یعنی ان کے کبر و عناد کا حال یہ ہے کہ غایت درجہ کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود ان کی اپنی کوئی منمانی تعویل کر لیں گے، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت کے دلائل مان کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کی نبوت کی شہادت دیتا، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی، یعنی انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کی ایک نئے قسم کے کبر و عناد کو بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو اللہ نے ایک فرشتہ کیوں نہ آسمان سے اتار دیا جسے ہم دیکھتے اور جو ہمیں بتاتا کہ یہ نبی ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرشتہ نہ بھیجنے کا سبب بیان کیا کہ یہ تو اپنی موت تلاش کرنے اور اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودنے کے مترادف ہے، کیونکہ فرشتے کا اس کی اصل شکل میں اتر آنا سب سے کھلی اور آخری نشانی ہوگی، اور اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت 8 میں فرمایا ہے، مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ اور سورہ فرقان آیت 22 میں فرمایا ہے، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، کہ وہ لوگ جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان مجرموں کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم اس شاہد کی حیثیت سے کسی فرشتے کو تجویز کرتے تو اسے مرد بناتے اور ان کے لیے وہی شبہ پیدا کر دیتے جس میں وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں۔ کافروں کے سوال کا دوسرا جواب ہے کہ اگر کافروں کی رائے کے مطابق ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ بھیجتے تو اسے انسان کی صورت اختیار کرنی پڑتی، اس لیے کہ انسان فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا، اور آدمی کی شکل میں بھیجنے کی صورت میں کافر کہتے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ تو آدمی ہے،
اور دوبارہ اسی شبہے میں پڑ جاتے جس میں پہلے سے واقع تھے، اور اس سے کہتے کہ تم تو آدمی ہو، فرشتہ نہیں۔ اور اگر وہ اپنے فرشتہ ہونے پر قرآن یا کسی اور معجزے سے استدلال کرتا تو اسے دوبارہ جھٹلا دیتے، جیسا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور آپ سے پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسا ہی برتاؤ کیا تھا، تو دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، اور آخرت میں دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے دنیا میں نصرت و فتح یابی کا وعدہ اور آخرت میں اچھے انجام کی خوشخبری ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ذلت و رسوائی اور قتل و ہلاکت کفار مکہ کی قسمت بن گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ نصیب ہوا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ آپ کہیے کہ زمین کی سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر کفار مکہ قرآن میں مذکور ہلاک شدہ قوموں کے واقعات میں شبہ کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں گھوم کر انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کا حال معلوم کر لو کہ کس طرح اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی ہے اس کا یہ تتمہ ہے، اور اس بات کی تاکید ہے کہ ان کافروں کا انجام بھی پہلوں جیسا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا یہ وعدہ میدان بدر میں پورا ہوا۔